بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر۔ ڈینیل پرل کیس سپریم کورٹ میں اس کی سماعت کا ایک جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اپیلوں پر سندھ حکومت بھی گئی، وفاق بھی گئی، اور جو بینچ تھا اس میں ایک بڑا فیصلہ، اہم فیصلہ دیا کہ 18 سال کے بعد انہوں نے کہا جن کو ڈیتھ سیل سے نکالا جائے، فیملی کے ساتھ جو ہے وہ رکھا جائے، اور ان کی جو باقی نقل و حمل ہے، حرکت ہے، اس کے اوپر نظر رکھی جائے۔ اس سارے کیس پر بات کریں گے محسن جمیل بیگ صاحب سے، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک ڈیلی۔ جناب سر، آپ اس کیس سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں، اس کی ہسٹری سے، اور اس کے بعد جو بھی واقعات ہوئے وہ بھی آپ کے اچھی طرح آپ کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اب انہوں نے کہا جی ان کو جو ہے وہ گھر میں ہی جو ہے وہ رکھا جائے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درست فیصلہ ہے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ بیسیکلی یہ 2000 کا یہ واقعہ ہے، 2002۔ بیسیکلی سپریم کورٹ نے ان کی اپیل کے اوپر یہ فیصلہ دیا ہے، لیکن فیصلہ بظاہر دیکھا جائے تو میرٹ پہ ہی ہے، کیونکہ جب ان کی اپیل میں صرف کڈنیپنگ رہ گئی، مرڈر چارجز ہٹ گئے، تو وہ اگر ان کی سزا بھی دیکھی جائے تو 18 سال وداؤٹ ایون معافیز نکال لیں تو یہ تو تقریباً میرے خیال میں کوئی 30 سال بنتی ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ عمر شیخ صاحب، عمر سعید شیخ، ان کے بڑا لمبا نام ہے۔ بیسیکلی میں ان سے ملا بھی تھا جیل میں، ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا، میں آپ کو تھوڑی سی جی بالکل، وہ بہت ضروری ہے، بیک گراؤنڈر بتا دوں۔ جی میں اس وقت نیو یارک امریکہ میں رہتا تھا، ہمارا آن لائن کا آفس نیو یارک میں تھا۔ جی کراچی ہمارے بیورو میں عبدالخالق صاحب بیورو چیف میرے دوست بھی ہیں۔ اس وقت ایک چھوٹی، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک ویڈیو کیمرے میں چھوٹی کیسٹ آتی تھی، وہ ہمارے ادھر ڈیلیور کی گئی اور کہا گیا کہ اس کو آپ دیکھیں اور ہمیں اتنے ڈالر دے دیں۔ تو ہم نے وہ مارکیٹ سے وہ چھوٹا کیسٹ والا کیمرہ خریدا، اس میں ڈال کے دیکھی تو اس میں ڈینیل پر کو مرڈر کرنے کی ویڈیو تھی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ان کو واپس کر دیں، ہم تو یہ نہ چلا سکتے ہیں۔ اس وقت تو الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، صرف گورنمنٹ کا پی ٹی وی ہوا کرتا تھا۔ تو میں نے کہا جی اس کو کہاں ہم چلائیں گے، اور ہم اس چیز میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ کس کی جانب سے سر فراہم کی گئی؟ وہ کال یہی کہ جی طالبان تھے، ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو خود فون کریں گے اور پیسے آپ ریڈی رکھیں۔ بیسک چیز یہ تھی کہ اس وقت جو پاکستانی گورنمنٹ نے جے آئی ٹی بنائی ہوئی تھی، جس میں آئی ایس آئی، ایم آئی بی، پولیس، سب لوگ ڈینیل پرل کو ڈھونڈ رہے تھے۔ پاکستانی گورنمنٹ پہ خاصا پریشر تھا ڈینیل پرل کے غائب ہونے پر۔ تو مجھے اس چیز کا علم تھا، اور ہم لوگ اس چیز میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں کیسٹ آپ رکھیں اور ہمارے لیے پیسے تیار رکھیں، تو ہم نے ان کو فون پہ، خالق صاحب نے یہی کہا کہ بھئی ہم اس کو کیسٹ کے کیسے پیسے دے سکتے، ہم نے اس کو کرنا کیا بھائی، آپ اپنی کیسٹ واپس لے لو۔ جب وہ نہیں مانے تو میں نے نیو یارک میں جو ایف بی آئی کے چیف تھے ان سے میں نے بات کی کہ یہ ہم ایک مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کا آپ نے کیا کرنا۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ کیسٹ جو ہے، ہمارے کونسلیٹ والے، اس وقت صدیق صاحب یہ ہوٹل تھا کراچی میں جس کو ابھی موون پیک کہتے ہیں، یہ شیریٹن ہوٹل تھا۔ جی بالکل شیریٹن تھا۔ اور انہوں نے کہا جی وہ شیریٹن اور یہ وہاں آ جائیں اور ان کو ڈلیور کر دیں ہمارے لوگوں کو۔ لیکن وہ جب عبدالخالق صاحب گئے تو وہاں آئی جی پولیس بھی تھے، پولیس کے انٹیلیجنس کے لوگ بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عبدالخالق صاحب کا پیچھا بھی کیا، اور وہ اس چیز سے ناراض تھے کہ یہ ویڈیو آپ کو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ میں نے ایف بی آئی کو کہا تھا کہ آپ ہم سے ویڈیو لے لیں اور ہمارا طالبان سے بھی جان چھڑائیں، اور ہمارا نام کسی جگہ پہ آنا نہیں چاہیے۔ لیکن وہ اس کے برعکس ہوا، ویڈیو کی فورینسک ہوئی تو ویڈیو جینوئن نکلی۔ انہوں نے کہا جی ویڈیو جینوئن ہے۔ اسی وقت میرے نیو یارک آفس میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کنڈیسا رائس کو فون کیا۔ کنڈیسا رائس نے جارج بش جو کہ اس وقت چائنا کے وزٹ پہ تھے ان کو بتایا گیا رات کو۔ انہوں نے 20 منٹ بعد
انٹرنیشنل میڈیا پہ آ کے پریزیڈنٹ بش نے اعلان کر دیا کہ ڈینیل برٹ کا مرڈر ہو چکا ہے, وہ فوت ہو چکا ہے, تو ایک وہ اتنا زیادہ ہائی پروفائل کیس تھا. اب جو پاکستانی جے آئی ٹی تھی وہ ہمارے پیچھے ہم سے ناراض اس لیے تھی کہ ہم نے وہ کیسٹ امریکنز کو کیوں دی. اس پہ انہوں نے عبدالخالق صاحب کے ساتھ 5-6 سیکیورٹی آفیشلز لگا دیے, تنگ کیا, بہت تنگ کیا. سم ہاؤ ہمیں کچھ ٹائم ملا, عبدالخالق صاحب لنڈن سے دبئی میں رہے, ان کے گھر والوں کو بہت پریشان کیا, ہمارے آفیسز میں بہت پریشانی رہی. اینی وے ہمارا کیونکہ قصور نہیں تھا, جرنلسٹ تھے, سٹوری ہم نے اس طریقے سے بریک بھی نہیں کی, ہم جان چھڑانا چاہ رہے تھے. صحیح. لیکن میں بعد میں جب یہ عمر شیخ صاحب پکڑے گئے تو ہم نے ان کو جیل میں جا کے وزٹ بھی کیا اور انٹرویو بھی کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا تھا. اب سٹوری یہ ہے کہ اگر تو جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے, لیکن امریکنز بہت زیادہ خفا ہیں اور نئی ایڈمنسٹریشن نے شاہ محمود قریشی صاحب کو فون بھی کیا. جی بالکل, کافی سخت فون کیا. اب انہوں نے بالکل اس انداز میں فون کیا ہے کہ اگر تو آپ اس مسئلے کو اپنے طور پر حل نہیں کرتے تو اس اگلے ماہ فیٹف کی میٹنگ ہے. انہوں نے کہا جی فیٹف میں پھر پاکستان کا حال آپ دیکھ لیجئے گا. جی بلیک لسٹ. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو بھی چاہیے کہ اتنی بڑی کاسٹ ہمیں نہیں پے کرنی چاہیے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمر شیخ ایک کرمنل ٹیررسٹ ہے, وہ اس نے انڈیا میں بھی یہی کام کیا تھا. فنیٹک ہیں یہ لوگ, یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم فیٹف اور پوری دنیا میں ایز اے ایکسٹریمسٹ مشہور ہے ہمارا ملک. تو احتیاط کرنی چاہیے. اگر فیٹف میں ہم بلیک لسٹ ہو گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت 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 بڑا نقصان ہوگا پاکستان کا. اور اس وقت ہمارے جو فورن پالیسی ہے اس کا بھی بہت برا حال ہے. ہمارے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ دوستوں کی بہت زیادہ کمی ہے, اور اس اسٹیج پہ امریکن نئی ایڈمنسٹریشن کو اس طریقے سے ناراض دیکھیں, ان کا کنسرن جینون ہے. یہاں سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ 18 سال ہو گئے ہیں, لیکن یہ شخص انڈیا سے کس طریقے سے طالبان نے پلین اغوا کیا انڈیا کا, اس کے بدلے میں یہ انڈیا سے چھوٹ کے افغانستان آیا. افغانستان سے عمر شیخ صاحب لاہور آ گئے, شادی بھی کر لی, گھوم پھر بھی رہے تھے, پھر وہی کام کر دیا. مقصد یہ ہے کہ دے آر اگین اینڈ اگین دے آر انوالو. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ لوگوں نے پاکستان کو سمجھا کیا ہے. لنڈن میں رہتے تھے, برٹش سٹیزن شپ ہے, وہاں آپ پڑھ رہے تھے, یہاں دہشت گردی کے لیے آگے ہمارے ملک کو بدنام کیا. انڈیا میں جا کے ٹورسٹ کو پکڑ لی. یہاں تو آپ اتنے بہادر ہوں تو جائیں جا کے امریکہ میں لڑیں یار, ہمارے ملک کو تو سپیئر کریں, اللہ کا واسطہ ہے. آپ آج 18 سال بعد پھر پاکستان کو آپ نے ایک مشکل میں ڈال دیا. تو میں سمجھتا ہوں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا جو بھی. اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی جیل میں تو کیا اس نے یہ کنفیس کیا کہ اس نے یہ سارا کام کیا ہے؟ بالکل جی, وہ ریگریٹ نہیں تھی, وہ بالکل بہت جسے کہتے ہیں اطمینان سے تھا. اس نے کہا جی یہ تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ کوئی کافر نہیں ہونا چاہیے, اور وہ ہمیں ایکچولی پاکستانی ہونے کا بتا رہا تھا کہ ہمارا ملک, بھائی آپ کا ملک ہے, سٹیزن تو آپ چھوڑتے ہی نہیں ہیں برٹش. اور ہمارے ملک کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک صحافی کو قتل کر دیں, آپ ایک عام شہری کو قتل کر دیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی جنگ نہیں ہو رہی, جنگ ہو رہی ہے تو کسی فوجی کے ساتھ آپ جا کے, جہاں پہ جہاد ہو رہی ہے وہاں جا کے لڑیں. ایک عام آدمی کو دھوکے سے آپ نے بلا لیا اور پھر اس کا مرڈر کر دیا. وہ تو بیچارہ اپنی رپورٹنگ کے لیے آیا تھا, سٹوری کے لیے آیا تھا. صحیح. تو میں ان چیزوں کو بائی نہیں کرتا. اچھا بیگ صاحب, اس میں جو ابھی آپ نے امریکن کی بات کی, ظاہر ہے وہاں پہ نئی انتظامیہ آئی ہے, اور ہمارے لیے تو سب سے بڑا چیلنج اب یہ بن گیا ہے. اور پہلا جو فون کیا وہ بلنکن صاحب جو وزیر خارجہ ہیں, اور پھر ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب, وہ کافی ڈپلومیٹک انداز میں باتیں تو کرتے رہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جس قسم کا دباؤ ہے, آپ نے فیٹف کی بھی بات کر دی, یہ دباؤ ہم برداشت کر سکیں گے؟ صدیق صاحب بالکل نہیں کر سکتے. فیٹف میں انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ پھر فیٹف میں آپ ہم سے کوئی امید نہ رکھیں. نیچرلی امریکہ اگر زور لگائے گا تو ہم فیٹف میں بلیک لسٹ ہو جائیں گے. انڈیا ان کے ساتھ, انڈیا آلریڈی ہمارے خلاف ہے, بہت ساری قوتیں ہمارے خلاف ہیں. اس وقت آپ کو بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہے. ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ جو دوست تھے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ خان صاحب نے وہ بھی ناراض کر دی ہیں. تو آپ کو تو اس صورتحال میں بہت ہی سوچ سمجھ کے چلنا ہے. سعودی عرب نے پاکستان سمیت 20 ممالک پر پابندیاں بھی لگا دی ہیں کہ ان کے شہری سفر نہیں کر سکتے. بہانہ تو کرونا ہی ہے، لیکن وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے دوست ہم سے ناراض ہوئے بیٹھے ہیں. پیسے تو آلریڈی ہم ان کو واپس کر رہے ہیں. میں تو صدیق صاحب بہت عرصہ پہلے کہہ رہا تھا کہ جہاں تک جس بندے کے پاس ٹکٹ کے پیسے نکل جاؤ، یہ نہ ہو کہ اس کے بعد آپ نکل نہ پائیں. حقیقت میں یہی ہو رہا ہے. گلف کنٹریز نے ہمارے ویزے بند کرنے شروع کر دیے ہیں. بہانہ وہی کرونا ہے. کرونا ادھر زیادہ ہے، الحمدللہ پاکستان میں کم ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی کانسپریسی ہے. دوسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب کی جو سٹبرنس ہے، سٹبرنس کو اردو میں آپ ایسے کہہ لیجئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نہ ان کی نظر میں سعودیہ کا کنگ کوئی اہمیت رکھتا ہے، نہ یو ای والے رکھتے ہیں، نہ کوئی اور رکھتا ہے. اتنی اکڑ اچھی نہیں ہے. جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ ملک کے لیے کام کرتا ہے، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھتا ہے. ابھی بھی سعودی کنگ سے وہ کہتے ہیں میں بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ جو پرنس ہے، جی جی پرنس سلمان، اور یو ای سے بھی بات کرنے کے لیے. تو بات ہم نے پھر کرنی کس سے ہے؟ ٹھیک. ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ یہ لوگ تو ہماری ہمیشہ مدد کرتے تھے ہر طریقے سے، فائنینشلی بھی اور ادروائز. اگر آپ ان ساروں کو اپنی انا کی خاطر، تو بھجن پھر یہ جاب آپ کے لیے نہیں ہے. یو شوڈ ڈو سم تھنگ ایلس. اچھا، عمران خان صاحب نے ایک اور بھی بڑا بیان دیا ہے کہ اگر اپوزیشن پیسے واپس کر دے، لوٹی کی رقم واپس کر دے تو میں کل ہی استعفیٰ دے دوں گا. بہت بڑا بیان انہوں نے جاری کیا ہے. جی صدیق صاحب ان سے پوچھے تو اسے کتنے پیسے واپس کرنے، کون سے پیسے واپس کرنے؟ آپ نے 2.5 سال اتنا کرپشن کو پیٹا ہے. 117 سے 124ویں نمبر پہ آ گئے. آپ نے کوئی ثابت کیا کہ ان سے لینے کتنے پیسے ہیں اور کچھ ثبوت دیا؟ ہوا میں اڑائی جا رہے ہیں. مجھے بھی پتا انہوں نے کرپشن کی ہے، سب جانتے ہیں انہوں نے. بھائی اس کو پروف کرنا ہے اور کورٹ آف لا میں پروف کرنا ہے کہ یہ پیسے یہ چوری اور کرپشن اور کک بیک سے انہوں نے لیے. زبانی جمع خرچ میں تو کون سے پیسے؟ سیاسی بیان آپ سمجھتے ہیں یہ ٹوٹل سیاسی بیان ہے. خان صاحب کدھر چھوڑنے والے ہیں ملک کو؟ جس حالت میں لے ہیں وہ چھوڑنے والے ہیں. براڈ شیٹ کا جو ڈول ہے وہ بھی ہمارے گلے پڑا ہوا. اب انہوں نے ایک اور نوٹس نیب کو بھیج دیا. انہوں نے کہا جی یہ $70 لاکھ اور بھی بنتے ہیں، یہ بھی آپ ہمیں دیں، ورنہ ہم آپ کے جو اثاثے ہیں مزید ان کو کاروائی کریں گے مزید. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ وہ تو نہیں چھوڑنے کو کمنٹ کرنا ہے صدیق صاحب، آپ کو دینے پڑیں گے، آپ نے دینے ہی دینے ہیں. اچھا، اور آپ یعنی کہ لینا ادھر سے کچھ نہیں، ہم نے الٹا ان کو دے رہے ہیں. ادھر نیب کی کوئی اہمیت ہے؟ پاکستان میں کیا اہمیت ہے؟ صرف اپوننٹس کو رگڑو. اپنی باری خان صاحب کی آتی ہے، بی اے ٹی کے اوپر جا کے سٹے لے لیتے ہیں. اب ہائی کورٹ کا بھی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ایف آئی اے اور نیب دونوں نے دونوں. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو تحقیقات ہونے دو. بالکل صحیح. میں تو حیران ہوں کورٹس پہ. بھائی انویسٹیگیشن کو آپ روک کیسے سکتے ہیں؟ آپ انویسٹیگیشن کریں گے. سپریم کورٹ اس انویسٹیگیشن ادارہ فار گاڈ سیک، مطلب کیا کیا فیصلے کرتے ہیں. ہماری جوڈیشری کا بھی 122 میں سے 124واں نمبر ہو گیا. خیر سے ایک ہی نمبر پیچھے رہ گیا. دنیا میں ماشاءاللہ ہم اتنے انصاف کرنے والے لوگ ہیں. اچھا، جو گزشتہ دنوں سے ہر ہفتے ملاقاتیں ہو رہی ہیں وزیر اعظم عمران خان سے، اس کے اوپر بھی بیک صاحب بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. جو آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی اکٹھے ان سے ملتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی کہ عمران صاحب کا کچھ شاید کچھ سکرو ٹائٹ کیا جا رہا ہے، کوئی کہا جا رہا ہے کہ نئی پلاننگ کی جا رہی ہے، کوئی کہتا ہے افغانستان کا ایشو ہے، کوئی کہتے ہیں داخلی سلامتی کے معاملات ہیں. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ملاقاتیں تواتر کے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں؟ صدیق صاحب مجھے تو اس کی کوئی وجہ نہیں نظر آ رہی سوائے سیاسی وجہ کے ٹھیک اور انٹرنل اسٹیبلٹی کے. فوراً اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے، پیسے ہمارے پاس ہے نہیں. ماشاءاللہ جتنی ہماری فورن پالیسی تھی دڑم کر کے گر گئی ہوئی ہے. کوئی دنیا کا ملک ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. انڈیا نے یہ ویکسین کے اوپر انڈین چینلز نے جو ہمارا خیراتی ویکسین لینے کا توا لگایا ہے، جی بالکل، وہ اگر آپ دیکھ لیں تو قومی غیرت سمجھ سے باہر ہے. مقصد یہ ہے کہ ملاقاتیں آپ ضرور کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ایجنڈے میں کیا ڈسکس ہوا، کیا چیز ڈسکس نہیں ہوئی، لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے. کہا جاتا ہے جی کہ یہ اپوزیشن کو پیغام دینے کے لیے ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ عسکری اور سول قیادت ایک پیج پہ ہے. وہ پتہ نہیں کون سا پیج ہے، وہ فرنٹ پیج ہی ہے جس پہ تصویر چھپوا لیتے ہیں. اور کیا ایجنڈا ہے؟ ایجنڈا ہے تو پھر اس کو اوپن کریں. اور میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو روز جا کے وہاں ملنا مناسب نہیں ہے.
اور DGISI بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. باقی وہ بااختیار ہیں, وہ پاورفل ہیں, وہ یہاں ملے وہاں ملے, ان کو کون روک سکتا ہے صدیق صاحب. اچھا, جو وزیر اعظم عمران خان ہیں انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا گزشتہ دنوں میں, آپ نے دیکھا کہ عوام سے بات, عوام کا وزیر اعظم عوام کے ساتھ, اس پہ کیا کومنٹ کریں گے؟ صدیق صاحب کوئی 8 پروڈیوسروں کو لگایا ہوا تھا, اس میں سے ایک نمبر وہ میں کل بتا رہے تھے کہ ایک نمبر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا, ٹیلی فون نمبر. ٹھیک, یہ کام چلنے والا نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ پناہ گاہ کے دورے کرتے ہیں تو اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اسی طرح کے فون کال کرائی جاتی ہیں. یہ کام چلنے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے جس طریقے سے اپنا امیج بلڈ کیا تھا الیکشن سے پہلے, اب روز پر روز اس کی نفی کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں چیپ پبلسٹی ہے. آپ نے روٹین میں پلانٹڈ سوال کروائے, بلکہ سوشل میڈیا میں اس کی ایک ڈبنگ چل رہی ہے جس میں ایک گل خان جو ہے وہ کہتا ہے جی آپ نے, میں مبارکباد دیتا ہوں 1 کروڑ نوکری مل گئی, 50 لاکھ گھر بن گئے, سعودی عرب سے جہاز آ رہے ہیں نوکریوں کے لیے, شیخ آ رہے ہیں باہر سے. یہ سوال اگر کوئی کرے گا تو آپ سن ہی نہیں سکتے. صحیح بات, حقیقت کون سن سکتا ہے؟ ویسے بھی سارا وہ ریکارڈڈ تھا سر, وہ تو عوام کے لیے ایسے رکھا ہوا تھا, لائیو ہے. پہلے 4 بجے کا وقت دیا, پھر 5:30, پھر 7:30 بجے جا کر وہ آئے ہیں, جب سب کچھ ریکارڈ ہو گیا. باقی آپ نے پروڈیوسر والی بات بتائی دی. ہاں وہ بڑی کٹنگ تھی. ایک جاتے جاتے آپ سے سوال کرنا, پرویز کھٹک نے ایک بڑا انکشاف کیا. اس نے کہا جی میں سارا کچھ ہوں, اگر میں نہ چاہوں تو ایک دن بھی حکومت نہیں چل سکتی عمران خان کی. بعد میں وہ مکر گئے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ سنا ہے کہ وہ بھی کوئی اپنے سینٹر بڑھانا چاہ رہے ہیں یا اپنا کوئی ویٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ ان کا اپنا ویٹ تو بہت کم ہے, لیکن پھر بھی ان کا یہ بیان جو ہے وہ ہضم کرے گا عمران خان. دیکھیں اس وقت پوری PTI میں پرویز کھٹک ایک واحد سینسیبل پولیٹیشین ہے, وہ ریئل تھارو بریڈ پولیٹیشین ہے. صحیح, ان کی سیاست میں معترف ہوں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے سیاسی نظریے کو لے کے چلتے ہیں. اپوزیشن بھی ان کی ہمیشہ عزت کرتی ہے. انہوں نے ہی PTI کو دوبارہ سے KPK دیا. اب نیچرلی جو PTI کی KPK کی گورنمنٹ ہے وہ نیچرلی ان کو اس طریقے سے پرویز کھٹک اور ان کے حلقے کو, ان کے لوگوں کو ٹریٹ نہیں کر رہی, تو اس کے اوپر فرسٹریشن تھی. لیکن جو انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو گورنمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہیں تو KPK کی گورنمنٹ ختم کر سکتے ہیں. ان میں اتنی صلاحیت موجود ہے. باقی رہ گیا سینٹ میں. نیچرلی ہر شخص چاہتا ہے جی سینٹ میں اس کو ملے چیزیں. انہوں نے پہلے اپنے داماد کو بھی سینٹ میں لائے ہوئے تھے, ان کے 2 لوگ تھے فیملی کے سینٹ میں. تو اگر وہ کوئی چیز ڈیمانڈ کریں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیان کچھ زیادہ بڑا انہوں نے بیان نہیں دیا. وہ چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ بیگ صاحب. ڈینیل پرل کے حوالے سے ہی اپنے اس پروگرام کا اختتام کریں گے کہ اس معاملے کے اوپر حکومت کو انتہائی سنجیدگی اور صورتحال انٹرنیشنل خاص کر کے جو امریکن جو تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر فیصلہ کرنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.